بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون الرشید نے کئی بار کوشش کی کہ بہلول کو کسی نہ کسی طرح قابو کر سکے، مگر بہلول کی حاضر دماغی اور عوام میں مقبولیت نے ہمیشہ اسے ناکام کر دیا۔ ایک دن بغداد میں ایک سیاح آیا جو بہت سفر کر چکا تھا اور دنیا کے مختلف حصوں کا جائزہ لے چکا تھا۔ جب وہ خلیفہ کے دربار میں حاضر ہوا تو اس نے دربار میں موجود لوگوں سے مختلف سوالات کیے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ کوئی بھی درباری اس کے سوالات کا جواب نہ دے سکا۔ ہارون الرشید اپنے درباریوں کی بے بسی دیکھ کر بہت شرمندہ ہوا اور غصے میں آ کر بولا، تم سب میری عزت کا تماشا بنا رہے ہو۔ آج اس سیاح نے تم سب کو ننگا کر دیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ تم سب محض بچے ہو جنہیں دنیا کا کچھ بھی علم نہیں۔ کل اس سیاح کو دوبارہ دربار میں طلب کیا جائے گا اور اگر اس بار تم اس کے سوالات کے جوابات نہ دے سکے تو تمہاری جائیداد اور دولت اس کے حوالے کر دی جائے گی۔ یہ کہہ کر ہارون الرشید نے دربار برخاست کر دیا اور وزیروں مشیروں میں مایوسی اور بے چینی پھیل گئی۔ تمام درباری اس بات پر سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ ایسا کون ہے جو اس سیاح کے سوالات کا جواب دے سکے۔ پھر کسی نے کہا، بہلول کو بلا لو، وہ اس مسئلے کا حل نکالے گا۔ یہ تجویز سب کو پسند آئی۔ اگلے دن دربار سجا دیا گیا۔ وزیر اور مشیر اپنے شاہی لباس میں ملبوس ہو کر کرسیوں پر بیٹھے تھے اور سیاح بھی دربار میں موجود تھا۔ ہارون الرشید نے درباریوں سے کہا، اب بتاؤ کون ہے جو اس سیاح کے سوالات کا جواب دے گا؟ پورا دربار خاموش ہو گیا۔ پھر اچانک ایک کونے سے بہلول کی آواز آئی، یہ دیوانہ حاضر ہے۔ اہل دربار کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور وہ اپنی لاٹھی پٹکتا ہوا گڈری شانے پر ڈالے دربار میں داخل ہو گیا۔ سیاح نے بہلول کی شکل و صورت پر نظر ڈالی اور تھوڑی سی حیرانی کے ساتھ پوچھا، کیا میں آپ سے سوالات کر سکتا ہوں؟ بہلول نے سر ہلایا اور سیاح نے سوالات شروع کیے۔ سیاح نے اپنی چھڑی سے زمین پر ایک دائرہ کھینچا۔ فوراً ہی بہلول نے اس دائرے کے اندر ایک لکیر کھینچ کر زمین کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ سیاح نے پھر ایک اور دائرہ کھینچا تو بہلول نے اس دائرے کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا اور ایک حصے پر چھڑی رکھ کر کھٹکھٹائی۔ سیاح نے یہ سب دیکھ کر کچھ دیر کے لیے سر جھکا لیا اور پھر اپنی انگلیاں آسمان کی طرف اٹھا دیں۔ بہلول نے فوراً اپنا ہاتھ زمین پر رکھا اور ہاتھ کی پشت کو اوپر کر دیا۔ سیاح یہ سب دیکھ کر فوراً اٹھا اور کہا، آفرین! آپ نے مجھے حیران کن انداز میں جواب دیا ہے۔ سیاح ہارون الرشید سے کہنے لگا، میں آپ کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے ہاں ایسا دانشمند موجود ہے جس پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ یہ شخص یقینی طور پر کسی عظیم درسگاہ سے تعلیم حاصل کر چکا ہے جو اس نے فوراً میرے اشارے سمجھ لیے ہیں۔ بہلول نے مسکرا کر کہا، وہ عظیم درسگاہ یہاں سب جانتے ہیں۔ ہارون جو خاموش تھا اور کچھ نہ سمجھ سکا اور بولا، تم ان اشاروں کو وضاحت سے بیان کرو تاکہ اہل دربار بھی فائدہ اٹھا سکیں اور ان کے علم میں بھی اضافہ ہو۔
سیاح نے وضاحت شروع کی۔ آپ نے دیکھا کہ میں نے زمین پر ایک دائرہ کھینچا تھا۔ میرا مقصد زمین کی شکل کو دکھانا تھا۔ آپ کے عالم نے فوراً سمجھا اور اس دائرے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، جو کہ زمین کے گول ہونے اور اس کے راز کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر میں نے ایک اور دائرہ کھینچا تو وہ عالم اسے 4 حصوں میں تقسیم کر کے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ زمین کے 4 حصوں میں سے صرف ایک حصہ خشکی ہے۔ جب میں نے اپنے ہاتھوں سے زمین پر اگنے والی نباتات کی طرف اشارہ کیا تو اس عالم نے بارش اور سورج کی اہمیت کو سمجھا، جو نباتات کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ سیاح نے کہا، ایک بار پھر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے پاس ایسا دانش مند موجود ہے جس پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ ہارون الرشید نے یہ سب سن کر اپنی خاموشی توڑی اور کہا، اب میں سمجھ گیا ہوں کہ بہلول ایک بے ضرر سادہ انسان ہے جو اپنی حکمت سے مسائل کا حل نکالتا ہے، اور ہمیں ہمیشہ اپنے طرز عمل پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔